35 ایئرز اولڈ ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ یوتھ کی ہے، اور دنیا کو ہم ایک اچھی کارکردگی دکھا سکیں گے ان فیوچر. تو ان میں سے بلوچستان ایک وہ زرخیز زمین ہے جس کے سپوت ٹیلنٹڈ اور باقاعدہ اس سرزمین کے ساتھ وفادار ہر وقت رہے تاریخ میں. لیکن تاریخ میں ایک اور ظلم ہے کہ جو حالات 2006 میں بلوچستان کے خراب ہونا شروع ہو گئے، اس کی بنیادی جو جہاں پہ گورنمنٹ کو اسٹیٹ کو ایک تھریٹ تھا، بنیادی طور پر اس یوتھ نے ان چیزوں کو زیادہ اٹھایا، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی کمی تھی. آج بھی وہ کمی ہے. یوتھ امپاور نہیں تھا، اس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ 10 سالہ یا 15 سالہ دہشت گردی کے بعد جہاں ادھر توڑ پھوڑ ہوتا تھا، ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، میرے خیال میں BMC سے لے کر بلوچستان یونیورسٹی تک زیادہ تر تعداد یوتھ کی تھی. لیکن درمیان میں ایک وقت آیا 2013 کے بعد کہ اس یوتھ کو مسلسل کنٹیکٹ کے بعد پھر یوتھ کو مطمئن کیا گیا کہ جی آپ اسی ملک کے باسی ہو، ریاست آپ کو ہر طرح کی تحفظ دے گی، آپ کی وجود، آپ کی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو گارنٹی دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہی معاملہ نارملائز ہوا. اسی یوتھ نے باقاعدہ طور پر تعلیمی اداروں میں ان کی ایک کوشش رہی تھی کہ تعلیمی ادارے فعال کردار ادا کریں اور جہاں پہ کہ کوالٹی ایجوکیشن ہے وہی ہم حاصل کریں. لیکن ستم ظریفی کی بات یہ ہے میڈم اسپیکر، بلوچستان یونیورسٹی میں جو موجودہ VC صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام اسٹوڈنٹ کو وکٹمائز کر رہا ہے. ہوم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومتی دوست ہمارے بیٹھے ہیں. میں ان کو گوش گزار کر رہا ہوں کہ اگر یہ زیادتی ہوگا، پھر جب حالات خراب ہوگے پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے. جہاں پہ تعصب اور احتجاج ہر کسی کا حق ہے. میڈم اسپیکر، یہی مسئلہ پہلے اسمبلی میں آیا تھا، لیکن یہاں پہ اسپیکر نے اپنے چیمبر میں بلا کر وہی پارلیمانی ممبران بیٹھے، وہی مسئلہ جہاں اسمبلی نے فیصلہ دیا کہ اسٹوڈنٹ کے فیسوں کو کم کریں، فیس تو ابھی تک کم نہیں ہوئے، اس فیصلے کو بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ تمام اسٹوڈنٹ کو دھمکیاں، ان کے خلاف FIR، اور آپ دیکھیں بیک جنبش، لوگوں کو ٹرمینیٹ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میڈم اسپیکر، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم بلوچستان کرتے ہیں لیکن بلوچستان کے جو اصل مالک ہیں ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے ہیں. یہ ہماری منافقت کی حد ہے. اور میں یہ آپ کو کہتا چلوں کہ یہ آڈٹ رپورٹ بھی یونیورسٹی کا میرے ساتھ ہے. اس میں میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی پسند ہے یا نہیں ناپسند ہے. میں پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری نیشنلزم امیونزم پہ، جس طرح پہلے میں نے فلور پہ کہا، ہم انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم تمام قوموں کی دل و جان سے احترام کرتے ہیں. سر لے لیں. تو میں اسی لیے آج وہی اسٹوڈنٹ اگر پھر سراپا احتجاج ہوگا، اس کا رخ پھر پہاڑوں کی جانب ہوگا، اس کو پھر وہی انڈین فنڈڈ آرگنائزیشن پھر وہی بہانہ کریں گے کہ آپ کی کوئی اہمیت ادھر نہیں ہے. اس کی ذہنی حوالے سے اس کو برین واش کریں گے. اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے اپنے اداروں کے سربراہان کا اگر ہو تو ہم کسی اور سے کیوں گلہ کریں؟ تو میڈم اسپیکر، میں VC کے تعصبانہ رویے کے خلاف بھرپور احتجاج کرتا ہوں، اور احتجاجاً میں یہاں پہ دھرنا دیتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان لاوارث نہیں ہے، یہ ہمارے فیوچر ہے. اور ان کے ساتھ جو گناہی سازش ہے، مختلف پیلے بہانوں کے ذریعے ان کو آؤٹ کیا جا رہا ہے، یونیورسٹی سے وکٹمائز ہو رہے ہیں. میں آج احتجاجاً ادھر دھرنا دیتا ہوں. جی سرفراز بگٹی صاحب، رحمت صاحب کو آپ منا لیں. اس کے بعد پھر بہت اہم ایشو انہوں نے ریز کیا ہے. تھینک یو سو مچ جی.